أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اللهم قل لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين صفي المذنبين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله دائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. توحید گفتگو آغاز کلام الحمدللہ رب العالمین. تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کا پالنے والا ہے، جس نے ہمیں اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اور ہمارا خلق کرنے والا وہ پروردگار جو خود آنکھیں نہیں رکھتا مگر ہر آنکھ رکھنے والوں کو وہ نگاہ بصیرت عطا کرتا ہے. ہم اس رب کی دی ہوئی جتنی نعمتیں ہیں، ہم اس رب کی دی ہوئی نعمتوں کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے. اور عزیزان محترم، ایک نعمت عظمیٰ کا ہم بار بار شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے ہم سب کو دامن محمد اور آل محمد سے منسلک کر دیا. تو نے ہمارے قلب میں اہل بیت کی محبت کو پیدا کیا، اور یہی محبت ہمیں اس فرش عزا پہ لے کے آتی ہے. ہم سب خدا سے دعا کریں کہ پروردگارا پوری زندگی ہمیں اس ایمان پہ بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کا خاتمہ بخیر ایمان پہ کرنا. جب دعا کی ہے تو قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج روز جمعہ ہے، اور جمعہ سید الایام ہے. پانچویں امام کہتے کہ خداوند عالم نے تمام دنوں کا سردار روز جمعہ کو بنایا ہے، اور خداوند عالم روز جمعہ ہر ایک گھنٹے میں 6 لاکھ لوگوں کی بخشش کرتا ہے. ہم سب خدا سے دعا کریں کہ پروردگارہ جب تو ان لوگوں کی بخشش کرے تو ہمارا نام بھی ان لوگوں میں شامل ہو اور ہماری بھی بخشش ہو جائے. عزیزان محترم، شب جمعہ اور روز جمعہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا شدید ہے.
اور اگر کوئی نیک عمل انجام دیتا ہے تو اس کا اجر بھی بہت وسیع ہے خدا کی بارگاہ میں۔ روز جمعہ خدا نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے، حاجتوں کو قبول کر لیتا ہے۔ اور عزیزان محترم، روز جمعہ کی محبوب ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے کثرت سے محمد اور آل محمد پہ درود پڑھنا۔ صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد و آل محمد کیونکہ چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میدان قیامت میں، روز محشر میں، جب خدا ہماری نیکیوں کو مجسم کرے گا، یہ جو ہم نیکیاں کرتے ہیں نا، خدا ان نیکیوں کو روز قیامت میں مجسم کرے گا، یعنی ایک نورانی شکل میں پیدا کرے گا، تو اسی طرح خدا تمام دنوں کو مجسم کرے گا۔ یہ جو ہفتے کے دن ہے نا، سنڈے منڈے، خدا ان تمام دنوں کو نورانی شکل میں پیدا کرے گا۔ اور جب روز جمعہ کو خدا ایک نورانی شکل میں پیدا کرے گا تو یہ روز جمعہ محشر کے میدان میں بہشت کے دروازے پہ جا کے کھڑی ہو جائے گی، اور وہاں کھڑی ہو کے اس کی شفاعت کروائے گی کہ جو روز جمعہ محمد اور آل محمد پہ کثرت سے درود بھیجا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، جب چھٹے امام نے یہ کہا تو ایک صحابی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، مولا آپ نے یہ تو بتا دیا کہ درود کثرت سے پڑھنا ہے، لیکن مولا یہ بتائیے کہ کون سے وقت پڑھیں اور کم از کم کتنی مرتبہ ہو؟ تو چھٹے امام نے کہا کہ روز جمعہ عصر کے وقت کم از کم 100 مرتبہ محمد اور آل محمد پہ درود بھیجنا ہے۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، آج پانچ امام کہتے اگر کوئی ایک تسبیح صلوات کی، ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح سورہ اخلاص کی کرتا ہے، یہ تینوں تسبیح اگر کوئی پڑھتا ہے تو خدا اسے بخش دے گا۔ اور عزیزان محترم، ہم سب نے ابھی ابھی دعائے ندبہ پڑھی، یقیناً ہر کوئی غسل جمعہ انجام دے کے آیا ہوگا، غسل جمعہ کر کے آیا ہوگا۔ اور عزیزان محترم، غسل جمعہ کی اتنی زیادہ تاکید ہے اور اتنے فضائل ہے اس کے کہ اگر کوئی، معصومین کہتے ہیں کہ اگر کوئی 40 جمعہ تک غسل جمعہ انجام دیتا ہے تو اس کا جسم قبر میں کبھی خراب نہیں ہوگا۔ ہم سب ڈرتے ہیں نا کہ کیا ہوگا قبر میں، لیکن یہ مولا ہمیں بتا کے گئے کہ اگر کوئی 40 جمعہ تک غسل جمعہ انجام دیتا ہے تو اس کا جسم قبر میں کبھی خراب نہیں ہوگا۔ یہ احسان ہے محمد اور آل محمد کا۔ اور عزیزان محترم، آج کوشش کریں کہ نماز جعفر طیار کو ضرور پڑھیں، کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ خوش نصیب ترین ہے وہ شخص کہ جو اپنی روزانہ کی زندگی میں نماز جعفر طیار کو پڑھتا ہے۔ اگر روز نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 2 مرتبہ، یعنی شب جمعہ اور روز جمعہ نماز جعفر طیار کو ضرور پڑھیں۔ اور کیوں پڑھیں؟ کیونکہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت اگر مصیبت میں گرفتار ہو جاتے تھے تو ہم نماز جعفر طیار کے وسیلے سے خدا سے دعا کرتے تھے اور خدا ہماری دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ عزیزان محترم، وہ نماز
جو ائمہ کی مشکلوں کو حل کر دے، جو ائمہ کی مصیبتوں کو دور کر دے، کیا ہماری نہیں کرے گی؟ یقیناً کرے گی، مگر ہم اس پہ پابند ہو جائیں۔ اور عزیزان محترم، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہم سب یہ کہتے کہ ہم یہ عمل کریں گے، ہم یہ نیکیاں کریں گے، ہم ارادہ تو کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ ہم ارادہ کرتے کہ آج نماز جعفر تیار پڑھیں گے، زیارت وارثہ کو پڑھیں گے، زیارت عاشورہ کو بھی پڑھیں گے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملتی۔ تو ایسا کیا کرے کہ ہماری توفیقات میں اضافہ ہو جائے؟ تو چھٹے امام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی واجب اور مستحب نمازوں میں، اپنی نمازوں میں، روزانہ کی نمازوں میں، چاہے واجب ہو یا مستحب ہو، چھٹے امام کہتے ہیں اگر کوئی اپنی نمازوں میں سورہ والشمس کی تلاوت کرے گا، پہلی رکعت میں کرنا ہے، تو مولا کہتے ہیں اگر کوئی سورہ والشمس کی تلاوت کرنے لگے اپنی روزانہ کی زندگی میں، اپنی نمازوں میں، تو خدا اس کی توفیقات میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نہیں کر پاتے، وقت نہیں ہے، تو خدا اس سورے کی برکت سے ہماری توفیقات میں اضافہ کر دے گا، اور خدا ہمارے حافظے کو قوی کر دے گا، ہمارے حافظے کو مضبوط کر دے گا۔ اور عزیزان محترم دیکھیے، یہ حافظہ قوی ہونا، یہ مضبوط ہونا اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک واقعہ بیان کر دوں۔ کتاب عظمت قرآن، اور اس کتاب میں یہ واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک وزیر تھا۔ اب وزیر تھا تو خدا نے اسے دولت بھی بہت دی تھی، کثیر تعداد میں اسے اولاد بھی بہت تھی، شہرت تھی، عزت تھی، سب کچھ تھا، لیکن اس کے پاس ایک نقص تھا، اس کے اندر ایک برائی تھی، اور وہ کیا تھی کہ وہ قرآنی آیتوں میں نقص نکالا کرتا تھا، قرآن کے بارے میں غلط غلط باتیں بیان کرتا تھا، آیت قرآنی میں نقص نکالا کرتا تھا۔ اب عزیزان محترم، ایک مرتبہ وہ وزیر ایک مقام پہ گیا، ایک جگہ پر گیا جہاں علماء ہی علماء بیٹھے ہوئے تھے، طالب علم کا مجمع تھا۔ یہ اس مقام پہ پہنچ کے طالب علم کے قریب جا کے کہتا ہے کہ تم میں سے کون مجھے جواب دے گا، تم میں سے کون مجھے بتا سکتا ہے کہ خدا قرآن کی سورہ انعام میں یہ کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کیا کہتا ہے کہ کون مجھے بتا سکتا ہے کہ خدا اس آیت میں جو کہہ رہا ہے نا کہ جتنی بھی خشک و تر اس دنیا میں ہے وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ تو کہا کہ خدا خود کہتا ہے کہ جتنی بھی خشک و تر اس دنیا میں ہے وہ سب قرآن میں ہے، تو میں بھی تو خشک و تر میں آتا ہوں، میں بھی تو اس دنیا میں ہوں نا، تو میرا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے؟ اب اس کا نام تھا مرزا وحید، تو کہتا ہے کہ میرا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے جبکہ خدا قرآن میں کہتا ہے، اور اگر قرآن میں میرا نام موجود ہے تو کوئی مجھے بتاؤ۔ اب عزیزان محترم، طالب علم کے مجمع میں، علماؤں کے مجمع میں خاموشی چھا گئی، پن ڈراپ سائلنس، یعنی کسی میں اب یہ ہمت نہیں کہ اس کو جواب دے سکے، کسی کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ اب عزیزان محترم دیکھیے، جس کا حافظہ مضبوط ہوتا ہے، جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، وہ کس طرح سے اسلام کا دفاع کرتا ہے۔ اب ایک مرتبہ ایک طالب علم کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ آپ کا نام قرآن میں موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ کہاں موجود ہے؟ کہا کون سی سورے میں ہے؟ آیت بتاؤ، ریفرنس کے ساتھ بتاؤ۔ اب عزیزان محترم، وہ طالب علم کہتا ہے کہ اسی قرآن کی سورہ مدثر کی 11 آیت سے، 11 نمبر کی آیت سے خدا یہ ارشاد فرماتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا۔ کیا کہتا ہے خدا؟ کہ میں نے ایک اکیلے تنہا شخص کو پیدا کیا۔ عزیزان محترم، یہ جو آیت ہے نا 11 سے 30 تک،
یہ آیتیں ولید بن مغیرہ کے لیے نازل ہوئی تھی، اور خدا اس آیت میں ولید کے لیے کہہ رہا تھا، لیکن لفظ ولید نہیں لکھا، وحیدہ لکھا، یعنی اکیلا، تنہا۔ تو اب وہ طالب علم جواب دیتا ہے کہ خدا قرآن کی سورہ مدثر کی 11 سے 30 آیتوں میں یہ کہتا ہے، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا ومہدت له تمہیدا انہ کان لآیاتنا عنیدا وما ادراک ما سکر۔ خدا کیا کہتا ہے کہ میں نے ایک اکیلے تنہا شخص کو پیدا کیا، وجعلت له مالا ممدودا، کہ میں نے اسے مال و زر بھی دیے، وبنین شہودا، اسے اولاد بھی دی، اسے شہرت بھی دی، اور وہ یہ چاہتا ہے انہ کان لآیاتنا عنیدا، خدا کہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس میں اور اضافہ کر دوں، میں اس میں اور اضافہ نہیں کروں گا۔ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں اس کی نعمتوں میں اور اضافہ نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ انہ کان لآیاتنا عنیدا، وہ میری آیتوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ میری آیتوں میں نقص نکالا کرتا ہے، اور اسی لیے میں اسے جلدی جہنم میں ڈالوں گا۔ کیا کہتا ہے خدا؟ میں اسے جہنم میں ڈالوں گا۔ وما ادراک ما سکر، کہ تم کیا جانو جہنم کیا ہے۔ جہنم پہ میں نے، یہ خدا کہتا ہے کہ جہنم پہ میں نے 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے، 19 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو اسے ماریں گے بھی اور اسے جلائیں گے بھی۔ یعنی عزیزان محترم، یہ جو سزا ہے نا جہنم کی، یہ ایک بار میں ختم نہیں ہوگی، خدا بار بار پیدا کرے گا، بار بار جہنم میں جلائے گا۔ تو عزیزان محترم، جب ان آیتوں کو مرزا وحید نے سنا تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ واللہ، ایسا لگ رہا ہے کہ خدا مجھ سے کلام کر رہا ہے، خدا مجھ سے بات کر رہا ہے۔ اور ایک مرتبہ یہ کہہ کے وہ تھر تھر کانپنے لگا اور اس کو یکدم سے بخار چڑھا، اور 3 دن کے بعد وہ واصل جہنم ہو گیا۔ عزیزان محترم، جس کا حافظہ قوی ہوتا ہے، جس کا حافظہ تیز ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، وہ اس طرح سے اسلام کا، خدا کے کلام کا حفاظت کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور عزیزان محترم، یہ احسان ہے محمد اور آل محمد کا کہ جس کی محبت میں خدا نے ہمیں خلق کیا، اور جب خلق کیا تو اپنے حبیب سے سورہ شورى کی آیت نمبر 23 میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر رسالت کچھ نہیں چاہتا مگر یہ کہ میرے اقربا سے مودت کرو۔ عزیزان محترم، خدا نے اس محبت کا، یہ مودت کرنے کا اجر بھی بہت عظیم رکھا ہے۔ عزیزوں، میں نے کل آپ کے سامنے 2 نعمتیں، 2 اجر بیان کیے آخرت کے، آج ایک اجر دنیا کا بیان کر دوں کہ جو بھی محمد اور آل محمد سے محبت کرے گا، حق مودت ادا کرے گا، تو خدا مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق عطا کرے گا۔ توبہ کی توفیق، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہمیں توبہ کی توفیق مل جائے، لیکن عزیزان محترم دیکھیے، شیطان اتنا سرکش ہے، اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، کہ جو ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، یعنی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ یہ سوچ رہے کہ ہمارا وقت آخر آئے گا، اور پھر جب ہم بیمار پڑیں گے، وقت آخر آئے گا تو ہم ان لوگوں سے معافی مانگ لیں گے، یعنی توبہ کر لیں گے۔ لیکن عزیزان محترم، کیا ہمیں یہ یقین ہے کہ مرنے سے پہلے
خدا ہمیں توبہ کی توفیق دے گا. اگر ہم سرکشی کی زندگی کو گزار رہے ہیں، اگر ہم کسی پہ ظلم کر رہے ہیں، تو خدا یہ توفیق ہمیں نہیں دے گا. اور جو مومن ہوتا ہے نا، مولا کا چاہنے والا، وہ نرم دل ہوتا ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا دل نہیں دکھاتا. عزیزان محترم، تو یہ رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی مجھ سے، میری آل سے محبت کرے گا، حق کے مودت کو ادا کرے گا، تو دنیا کا ایک فائدہ اسے یہ ملے گا کہ مرنے سے پہلے اسے توبہ کی توفیق مل جائیں گی. تو عزیزان محترم، سب دعا کریں کہ خدا ہمیں بھی مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے. بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج روز جمعہ ہے. آج کا دن امام زمانہ سے منسوب ہے. اور عزیزانوں، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا شرط امام کی وہ حدیث کہ امام کہتے ہیں کہ اگر تم امام زمانہ کے اصحاب بننا چاہتے ہو تو 3 باتوں پر عمل کرو. پھر سے وہی حدیث کو دہراؤں گی کہ مولا کہتے ہیں کہ ظہور کا انتظار کرو، کریمانہ اخلاق اپناؤ اور متقی ہو جاؤ. اے مولا، اس فرش عزا پہ بیٹھے ہے. اے مولا، ہم سب ظہور کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن مولا اب تک زندگی میں جو ہم نے گناہ کیے، اے مولا ان گناہوں کا کیا ہوگا؟ عزیزانو، یہ فرش عزا وہ ہے جو ہر طرح کے گناہگار کو بخشوا دیتی ہے. ربط مصائب کے لیے ایک روایت بیان کر دوں اور مصائب کی منزل سے متصل ہو جاؤ. رسول ترک، عزیزانو، یہ وہ شخص ہے کہ جس کی قبر بی بی معصومہ قم کی قبر کے سامنے ہے. ملتا ہے کہ رسول ترک اپنے علاقے کا بدماش ترین آدمی تھا، اور ان کا ایک گروہ تھا جو ہر برے کام انجام دیتا تھا. گالیاں دینا، چوریاں کرنا، شراب پینا، مار پیٹ کرنا، یعنی ہر برے کام کرتا تھا. جب محرم کا چاند نمودار ہوا، یہ رسول ترک ایک مومن کے گھر مجلس میں گیا. جب مومن کے گھر مجلس میں گیا اور جب اس کے گھر میں انٹر ہونا چاہتا ہے، تو وہ صاحب خانہ نے، کہ جس کے گھر میں مجلس ہوا کرتی تھی، اس صاحب خانہ نے رسول ترک کو دھکا دیا. پہچانتا تھا کہ یہ چور ہے، شراب پیتا ہے، بدماش آدمی ہے. ایک مرتبہ دھکا دیا اور کہا کہ خبردار، تم میرے گھر کی مجلس میں نہیں آؤ. عزیزانو، رسول ترک غمگین چہرے کے ساتھ، اداس دل کے ساتھ اپنے گھر واپس چلا گیا. اور یہ مومن جب اس کے گھر میں مجلس تمام ہو گئی اور جب رات ہوئی اور جب یہ مومن سویا، تو اس نے خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے، اور کربلا کے میدان میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اور اس خیمے میں گروہ در گروہ لوگ جا رہے ہیں. امام حسین اس خیمے میں موجود تھے اور نور آسمان کی طرف بلند ہو جا رہا تھا. ایک مرتبہ وہ مومن کہتا ہے کہ میں بھی اس خیمے کے باہر لائن میں لگا کہ میں بھی امام حسین سے ملاقات کر لوں. کہا جب میری ٹرن آئی، میری باری آئی کہ میں خیمے کے اندر انٹر ہوں، تو میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین کے خیمے کے باہر ایک کتا بندھا ہوا ہے. اور جب وہ مومن انٹر ہونا چاہتا ہے کہ اس کتے نے اس مومن کو دھکا دیا اور کہا کہ خبردار، امام حسین کے خیمے میں انٹر نہیں ہوں. اس مومن نے بہت کوشش کی، لیکن جب کتے نے اس مومن کو اندر نہیں جانے دیا، ایک مرتبہ اس مومن نے غور سے اس کتے کے چہرے کو دیکھا، اور جب چہرے کو غور سے دیکھا تو اسے اس کتے کا چہرہ رسول ترک جیسا لگا.
रसूल तुर्क का चेहरा उस कुत्ते में नजर आया। एक बारगी इस मोमिन की आँख खुली, सुबह हुई और रसूल तुर्क के पास गया और वहाँ जाके कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल रात में ऐसा ख्वाब देखा है। अज़ीज़ान मोहतरम, जब रसूल तुर्क ने ये सुना ना तो ज़ारुक कतार रोने लगा और रो के कहता है कि मेरे मौला हुसैन ने मुझे अपना कुत्ता कबूल कर लिया। हाँ बाबे अज़ा, ये दर्सगाह वो है जो हर तरह के गुनहगार को बख्शवा देती है, हर तरह के गुनहगार को। ऐ मौला, हम भी बहुत गुनहगार हैं, इस फर्श अज़ा पे आए हैं। ऐ इमाम ज़माना, आपको आपकी जद हुसैन का वास्ता देते हैं जिसने करबला में एक गुनहगार की खता को माफ किया था। ऐ मौला, हमारी भी खता को माफ कर दीजिए। अज़ादारो, आज तीसरी मुहर्रम आ गई। अज़ादारो, आज मुझे उस हस्ती का जिक्र करना है कि जिसने बीबी ज़हरा के रूमाल को पाया, जिसने बीबी ज़हरा के रूमाल को पाया, कि जिसके लिए शब आशूर शब कद्र की मानिंद थी। शब कद्र इंसानों की तकदीरों को बदल देती है, लेकिन ये वो शख्सियत है कि जिसकी शब आशूर शब कद्र की मानिंद थी। यानी उस शब में जनाब हुर से हुर अलैहिस्सलाम बन गए। और बाबे अज़ा, आज मुझे जनाब हुर के मसाइब पढ़ना है। अज़ादारो, ये वही हस्ती है कि जिन्होंने इमाम हुसैन के रास्ते को रोका था कि हुसैन, इस मकाम से आगे नहीं जाने दूंगा। ए हुसैन, मुझे इब्ने ज़ियाद ने भेजा है। अज़ादारो, जनाब हुर शब आशूर पूरी रात तड़प रहे हैं, बेचैन थे। और क्यों बेचैन है? क्योंकि इधर मौला हुसैन के खेमे से छोटे छोटे बच्चों की अलताश हाय प्यास की सदाएं बुलंद थी और लश्कर यजीद से तलवार की धार तेज हो रही थी। तलवार की धार तेज होने की सदाएं आ रही थी। अज़ादारो, हुर को एक जगह जन्नत नजर आ रही है, एक जगह जहन्नुम नजर आ रही है। एक मर्तबा जनाब हुर ने फैसला किया कि मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा। अपने खेमे से बाहर निकला, घोड़े पे सवार हुआ। अब जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है ना, एक मर्तबा पीछे से बेटे ने सदा दी, ए बाबा किधर जाते हो? अज़ादारो, जनाब हुर कहते हैं, ए बेटा, मैं जहन्नुम से जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। ए बेटा, मैं हुसैन इब्ने अली की तरफ जा रहा हूँ। ए बेटा, मैं हुसैन से माफी मांगने जा रहा हूँ। अज़ादारो, हुर ने हमें सिखा दिया। एक मर्तबा जनाब हुर कहते हैं, ए बेटा, अगर मैं इस जगह लश्कर यजीद में रहा ना, तो मैं बीबी ज़हरा को क्या जवाब दूंगा? ए बेटा, मैं जा रहा हूँ, जन्नत की तरफ जा रहा हूँ। और बाबा, अब जनाब हुर का बेटा कहता है, बाबा, ए बाबा, जब जन्नत की तरफ जा रहे हो तो मुझे यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हो? ए बाबा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अज़ादारो, बेटा भी साथ चला, गुलाम भी साथ चला। एक मर्तबा ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक मर्तबा जैसे ही ख़याम हुसैनी करीब आया, हुर घोड़े से उतर गया, अपने बेटे से कहता है, बेटा, मेरे इन हाथों को रुमाल से बांध दूं। अज़ादारो, बेटा सवाल करता है, बाबा, इन हाथों को रुमाल से क्यों बांधूं? अज़ादारो, जनाब हुर कहते हैं, ए बेटा, मैंने इन्हीं हाथों से हुसैन की जुल्जना की लगाम को पकड़ा था।
انہی ہاتھوں سے حسین کی لجام فرج کو پکڑا تھا۔ اے بیٹا یہ گنہگار ہاتھ ہے، میں ان گنہگار ہاتھوں سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اور باب ازاں اب حر کے بیٹے نے حر کے ہاتھوں کو باندھا، حر نے اپنے ابا کے دامن کو اپنے چہرے پہ ڈالا۔ شرمندگی ہے نا، مولا کو چہرہ نہیں دکھا سکتا۔ عزاداروں گھوڑے سے اتر گئے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا، آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے صدا دی، اللہ اکبر۔ عزاداروں جیسے ہی حر کے بیٹے نے تکبیر کی صدا دی نا، اب جناب حر رو کے سوال کرتا ہے، بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا عباس علمدار آ رہے ہیں۔ عزاداروں جناب حر کہتے بیٹا عباس کا جلال تو بہت مشہور ہے، بیٹا عباس سے کہہ دو ہم لڑنے نہیں آ رہے، ہم معافی مانگنے آ رہے۔ عزاداروں حر کا بیٹا آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے عباس ہم معافی مانگنے آ رہے ہیں۔ عزاداروں میرے مولا عباس کہتے ہیں مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے آقا حسین نے بھیجا ہے اور یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارے مہمان آ رہے ہیں، ہمارے مہمان کا استقبال کرو۔ عزاداروں اب پھر سے یہ آگے بڑھنے لگے۔ ایک مرتبہ حر کے بیٹے نے پھر صدا دی، اللہ اکبر۔ پھر حر نے تڑپ کے سوال کیا، بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا اب تو حد ہو گئی، اب تو مولا حسین خود آ رہے ہیں استقبال کے لیے۔ عزاداروں جیسے ہی مولا حسین کا سنا نا حر نے، ایک مرتبہ حر سے برداشت نہ ہوا، جیسے ہی حر سے برداشت نہ ہوا ایک مرتبہ حر دوڑا۔ اس سے پہلے کہ مولا گھوڑے سے زمین پہ آئے، حر دوڑتا ہوا مولا حسین کے قریب گیا، مولا کے قدموں پہ اپنے سر کو رگڑنے لگا، رو کے کہتا ہے اے مولا کیا یہ ممکن ہے؟ اے مولا آپ کو آپ کی ماں زہرا کا واسطہ، اے مولا ہم بھی گنہگار ہیں، آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ دیتے ہیں، ہماری خطا کو بخش کر دیجئے۔ عزاداروں حر کہتا ہے مولا آپ کو آپ کی ماں کا واسطہ، اے مولا کیا یہ ممکن ہے میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ عزاداروں میرے مولا حسین نے جناب حر کو اپنے سینے سے لگایا اور لگا کے لپٹا کے کہتے حر، اے حر میں نے تجھے معاف کیا، میری ماں زہرا نے بھی تجھے معاف کیا، اے حر میرے بابا علی نے بھی تجھے معاف کیا، نانا رسول نے بھی تجھے معاف کیا۔ اے حر تیری ماں نے تیرا نام حر بڑا اچھا رکھا ہے، اے حر تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ عزاداروں اب جناب حر مولا حسین کے خیمے میں آ گئے، خطا معاف ہو گئی نا، اب خیمے میں آ گئے، روز عاشور نمودار ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب حر مولا حسین کے قریب جا کے کہتے مولا اے مولا آپ نے معاف کر دیا نا، اے مولا بس ایک خدمت انجام دینا چاہتا ہوں، اے مولا میری خواہش ہے کہ مجھے مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے۔ مولا حسین کہتے حر آج تو قربانی کا دن ہے، آج سب شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ حر کہتا ہے مولا اے مولا لیکن میری یہ خواہش ہے کہ سب سے پہلے میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت مل جائے۔ مولا حسین کہتے حر اجازت ہے،
عزادارو، اب جیسے حر کا بیٹا جانے لگا نا، ایک مرتبہ حر اپنے بیٹے کے قریب آیا، بازوؤں کو تھام کے کہتا ہے، اے بیٹا اس طرح سے جنگ کرنا کہ باپ کے سارے گناہ معاف ہو جائے۔ عزادارو، حر کا بیٹا گیا، شاندار جنگ کی، جب زخم کھا کے زمین پہ گرا، اپنے باپ کو صدا دی، بابا میری مدد کو آئیے۔ عزادارو، بیٹی کی صدا کو سننا تھا، اور اپنی مقام سے کھڑا ہوا، ایک مرتبہ کمر پہ ہاتھ رکھا، جیسے ہی جانے لگا نا، مولا حسین قریب آئے اور آ کے کہتے، ہوئے کہاں جاتا ہے؟ عزادارو، حر رو کے کہتا ہے، مولا اے مولا جوان بیٹے نے صدا دی ہے، اے مولا اپنے بیٹے کی مدد کو جا رہا ہوں۔ عزادارو، مولا حسین رو کے کہتے ہیں، حر جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ نہیں جاتے، اے حر میں جاؤں گا، تیرے جوان کے لاشے کو لاؤں گا۔ عزادارو، مولا خود گئے، حر کے بیٹے کے لاشے کو لائے۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، میرے مولا ذرا دیر گزرے گی، علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے گا، سینے پہ برچھی کھائے گا۔ اے مولا، جب علی اکبر صدا دے گا، جب آپ جانے لگیں گے، تو کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہتا، اے حسین جوان کا لاشا ہے، ضعیف باپ نہیں جاتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم صلی علی فاطمہ۔ اعوذ باللہ